دیکھیں میرے عزیز، آج کے دور میں اگر کسی سے سوال کریں نا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو تقریباً اکثریت کا یہی جواب ہوگا کہ قرآن کریم ہی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم ہی ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناانصافی کا مظاہرہ دیکھیں، یہ ایک ظلم ہے کہ قرآن کریم بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہو، فقط قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن حکیم کے خلاف یہ ایک گہری سازش ہوئی ہے۔ قرآن کریم خود اپنے آپ کو بھی ایک کتاب کہتا ہے، اور اس کتاب کہتے ہوئے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، بالکل اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے استفادہ حاصل کرو۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ نا واقف ہیں، نہیں جانتے اس کی زبان کو، تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو تو آپ اس کے 2-4 صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے بہت بلند ہے، یا آپ کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کے لیے مفید ہے تو اپنا علمی معیار بلند کرتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں، اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں کہ جس سے وہ کتاب آپ کو سمجھ آ سکے تاکہ آپ کے لیے حقیقت میں مفید ثابت ہو۔ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ وہ کتاب پڑھتے جائیں، خواہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے، لیکن اس میں یہ استثناء ہے کہ آپ جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے وہ اس قرآن کریم کے متعلق کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ وضع کر لیا گیا ہے کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اسے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اس طرح کہ جسے اس شدت اور کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جسے بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کریم کے حقائق کو ان کی نگاہوں سے اوجھل رکھنے کے لیے، یہ ایک بڑی گہری سازش تھی کہ جسے تقدس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا۔ یوں قرآن کریم کتاب نہ رہا، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو گراں گزرے تو معذرت چاہتے ہیں، یہ قرآن کریم کتاب نہ رہا بلکہ جنتر منتر کا مجموعہ بن گیا۔ کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمجھ کر پڑھے جاتے ہیں، اور جنتر منتر کے الفاظ فقط دہرائے جاتے ہیں، سمجھے نہیں جاتے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے، اس کی آیات کے ورد ہونے لگے، اور اس کا نام رکھ دیا گیا اعمال قرآنی، اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا عامل قرآنی۔ سوچئے ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم کو کتاب نہیں سمجھتے وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج ہم قرآن کے حافظ بھی بنے ہیں، قرآن کے قاری بھی بنے ہیں، نہیں بنے تو قرآن کے مخاطب نہیں بنے۔ ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا، ہم نے اس سے تعویذ بنائے، اس سے گنڈھے بنائے، اس سے ہدایت نہیں لی۔ کتنی بڑا ظلم ہے، اور در حقیقت یہ قرآن پہ ظلم نہیں ہے، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام یہ بھی فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کا سمجھنا تو عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، قرآن تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب بتائیں ان کی بات مانی جائے یا اللہ کے قرآن کی بات مانی جائے، جبکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن تو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، کوئی ہے نصیحت لینے والا اس سے؟
متعدد مقامات پر قرآن ایک تو اپنے آپ کو کتاب بھی کہتا ہے اور کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تاکہ اس سے استفادہ حاصل کیا جائے، سوچ کر پڑھا جاتا ہے، اس میں غور و فکر کی جاتی ہے۔ اور قرآن انتہائی آسان ہے، اور سب کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، بار بار قرآن کہتا ہے کہ میں آسان ہوں، میں آسان ہوں اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ لیکن مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جی نہیں، عام بندہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، عام بندہ تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو اتنی خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ فقط قرآن کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اس کو لپیٹ کے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، جو سال ہر سال تک رکھا جاتا ہے۔ اور پھر جب بیٹی کے بیانے کا ٹائم آتا ہے یا کسی کے سفر پہ جانے کا ٹائم آتا ہے تو ایک بوڑھا شخص اٹھا کے اس کو دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جانے والا اس کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے، نیچے سے گزرنے والا وہ نیچے سے ہی گزر جاتا ہے اور قرآن اوپر سے گزر جاتا ہے۔ نہ قرآن کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کی تربیت بھی قرآن کے بغیر پڑھائی کی جاتی ہے، بغیر سمجھائی کی جاتی ہے، وہ بھی بغیر سمجھے قرآن کے نیچے سے ایسے گزرتی ہے، پھر دنیا کے وبال میں جا گرتی ہے اور پھر پریشانیاں، مشکلات، مصائب و آلام اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں، ہم نے تو جاتے ہوئے بیٹی کے سر کے اوپر سے قرآن بھی گزارا تھا۔ فقط آپ نے گزارا تھا، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں تھا۔ عزیزان کرام، یقین کریں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سوچ کر پڑھیں۔ ایسا فقط تلاوت نہ کرتے رہیں، فقط اس کو رٹا نہ لگائیں۔ اب کوئی بھی زبان ہو، آپ اس کا ورد کرتے رہیں، فقط چند ایک لفظ یاد کر لیں، آپ کو اس کے معنی نہ آتے ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ بس یہ ایک لوگوں کو اس کمزوری میں ڈال دیا گیا ہے، اس جہالت میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اس کا رٹا لگاتے رہیں۔ حیرت ہوتی ہے، بعض قاریان قرآن اور بعض لوگ اس چیز پہ فخر بھی کرتے ہیں، مباحث بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم نے 10 ختم کر لیے ہوئے ہیں، 20 ختم کر لیے ہوئے ہیں، ہم نے اتنی تیزی میں، اتنی لمبی سانس میں ایک پوری سورہ پڑھ دی ہے، اور اس پہ اتراتے ہیں، جبکہ ان کو ایک آیت کا معنی بھی نہیں آتا ہوتا۔ اور آج عوام کے درمیان بھی یہی عقیدہ راسخ کر دیا گیا ہے کہ آپ فقط اس سے ثواب حاصل کریں، آپ اس کو چومیں، آپ اس سے بوسہ دیں، آپ اس سے تویز، گنڈھے وغیرہ اور برکت حاصل کریں، بس اس میں ہدایت نہیں ہے۔